آئیے محبت سے بڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ باتیں کرنی ہے، جگہ بتاؤں میں آپ کو۔ کتنا میں پہلے کہا تھا نا، باتیں نہ کرو، ذکر کرو۔ ذکر میں وہ بات میں فرق ہے نا، بڑا نظر سے فرق ہے اس پر۔ اچھا ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں، ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب ہے یاد۔ کیا ہے؟ اچھا ذکر یہ بھی ہے یاد، اللہ اللہ، وضو کا نعت پڑھنا یہ بھی یاد ہے، حج کر لینا، نمازیں پڑھنا یہ سب یاد ہے، کسی کو محبت سے دیکھنا یاد کرنا ہے، ماں باپ کو محبت سے دیکھنا یہ بھی یاد ہے، رزق حلال طلب کرنا یہ بھی یاد ہے، یہ اللہ ہی کی یاد ہے نا۔ تو ذکر اتنا محدود نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے، تو یہ سب ذکر ہے اللہ کا جو بیٹھے ہوئے ہم لوگ۔ بلکہ یہ حدیث میں آیا قدسی میں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر بنایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب کہ ہم کوئی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے ذکر کا ادب کرو، محبت سے پڑھیے۔ چھین اینچھڑی دیا چھین اینچھڑی دیا چھین اینچھڑی دیا چھین اینچھڑی دیا وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار میرے مرشد والی تار چھیڑا اینچھڑی دیا۔ اچھا اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ چھیڑا کیا ہے، چھیڑا اینچھڑی دیا کیا ہے، تو میں تھوڑا سا بتا دوں اس کے بارے میں، آپ لوگ انشاءاللہ واقف ہوں گے اس چیز سے۔ ایسا اناج جس کے اندر کچرا ہو، پتھر ہو، کنکریاں ہوں، ڈسٹ ہو، ایسے اناج کو کہتے ہیں چھیڑا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مائیاں مویاں ہوتی ہیں، وہ گاؤں میں بیٹھ کے وہ چھانتی ہیں، چھن چھن چھن، تو چھلنی سے چھانتی، چھلنی میں وہ تار لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک آواز بھی آتی ہے چھن چھن کی۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ کچرا، ڈسٹ، کنکر، مٹی جو بھی ہے وہ نکل جاتا ہے اور صاف اناج سامنے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چھینا تو یہ بلا تمثیل سمجھو کہ یار یہ ہمارا قلب جو ہے نا یہ بھی چھینا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیسے کیسے ڈسٹ موجود ہے، تکبر کے کنکر پڑے ہوئے ہیں، اور پتہ حسد کے کچرے پڑے ہوئے ہیں، گناہوں کے پتہ نہیں کیا کیا پڑے ہیں، تو یہ اس کو صاف کرنا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے ایک چیز ہے، اور قلب کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر۔ تو ہمیں اس چھینے کو صاف کرنا ہے، اور اس کے لیے بابا بلے شاہ کا یہ شعر میں نے چنا، آپ فرماتے ہیں کہ چھینا اینچھڑی دیا چھینا اینچھڑی دیا وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار میرے مرشد والی تار میرے مرشد والی تار الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں نفی اثبات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، نفی پہلے اثبات بعد میں، اس میں بڑے راز ہیں۔ نفی اثبات دا پانی ملیا تے ہر رگے گھر جائی ہوں
بوٹی لگائی مرشد نے پانی میرا نفی اس بات دا اب بوٹی پھلنا پھولنا شروع ہوئی تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلاتے آئی ہو تے جیوے مرشد کامل باہو جیئی بوٹی لائی ہو وجہ اللہ والی تا سونے سائیاں والی تا میرے مرشد والی تا چھیڑا چھڑی دایا چھیڑا چھڑی دایا اپنی لگن لگا دے 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 اپنی لگن اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے میری خودی مٹا دے میری خودی مٹا دے اپنی لگن لگا دے چھیڑا چھڑی دایا چھیڑا چھڑی دایا حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے بلایا گیا تھا تو جیسے ہی وہاں پہنچے تو ایک جمع غفیر جمع تھا تو آپ نے پوچھا یہ سب کیا ہے تو کہا اللہ کے بہت بڑے ولی آنے والے ہیں ابراہیم بن ادم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں لوگ جانتے نہیں تھے تب یہ لوگوں نے کہا تو اندر نفس نے کہا واہ بھائی تیرے تو اتنے چاہنے والے بس یہ کہنا تھا کہ اللہ والا تو پھر سبق دیتے نا نفس کو ٹھیک ٹھاک اچھا چل بتاتا ہوں بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہیں انہوں نے کہا کہ کس ابراہیم بن ادم کو یاد کر رہے ہو تم لوگ ارے وہ تو ایسا آدمی ہے وہ تو ایسا یوں ہے وہ برائی شروع کر دی اب لوگوں نے دیکھا آؤ نہ تھا وہ دے دھڑادن ان کی پٹائی شروع کر دی وہ بہت مارا ایک آدمی پہچان گیا بولا ارے کیا کر رہے ہو یہی تو ابراہیم بن ادم ہے اور پھر ان کو بچایا تو پھر ابراہیم بن ادم نے اپنے نفس کہا ہاں مزہ آیا کتنا بڑا ہے تو دیکھ اپنے آپ کو خودی کو مٹانا اپنی انا کو ذبح کرنا یہی تو تصوف اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے میری خودی مٹا دے اپنی لگن لگا دے چھیڑا چھڑی دایا چھیڑا چھڑی دایا ہے وجہ اللہ والی تا سونے سائیاں والی تا میرے مرشد والی تا چھیڑا چھڑی دایا چھیڑا چھڑی دایا ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں بڑے واقعات ہیں قسم سے کیا کیا بتاؤں جو اپنے آپ سے ہی گم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کیا کہہ دیتے ہیں اور لوگ سمجھ نہیں پاتے اور سوری چڑھا دیتے ہیں وہ دراصل شجر موسیٰ بن جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو درخت سے آواز آئی نا میں اللہ ہوں انی انا اللہ تو کیا وہ درخت اللہ تھا نہ کہا اسی نے جس کو زیبا ہے تو وہ اپنی محبت میں اس کی معرفت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ دیر کے لیے شجر موسیٰ بن جاتے ہیں اور پھر وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے نہیں ہیں سیدنا منصور بن حسین بن منصور اللہ سیدنا بایزید بستامی کیا کیا بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مقام ایسے ہیں جو ہر ایک کو نہیں ملتی یقین جانیے اور یہ چیزیں یہ نعمتیں اللہ نے اپنی جو ہے نا یہ رکھی ہیں بلاؤں کے پردے میں جب تک بندہ اس راستے سے نکلتا نہیں اس بلاؤں سے گزرتا نہیں وہ نعمتیں نہیں ملتی اللہ نے یہ نعمتیں کہاں رکھی ہیں بلاؤں کے پردے میں رکھی ہیں گھر میں بیٹھ کر جناب آرام دہ صوفے پہ بیٹھ کے پلنگ پہ لیٹ کر جناب یہ نعمتیں نہیں ملتی ذرا زندگی تو دیکھو کیسے گزاری سیدنا ابراہیم بن ادم نے
اس کی خاطر بادشاہت کو لات ماری، اپنا محل چھوڑ دیا، تو وہ رب پھر کیسا دیتا ہے، کیسا دیتا ہے؟ میں کیا واقعہ بتاؤں گا؟ سبحان اللہ. بس یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا ایک ذرہ نصیب فرمائے. ایک ذرہ مل جائے نا، ہماری دنیا سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. سنیے کیا کہتے ہیں کہ ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں، ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں، ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پاؤں، ایسی فنا بقا دے، ایسی فنا بقا دے، اپنی لگن لگا دے، چھیڑا جی چھڑی دایا، چھیڑا جی چھڑی دایا ہے وجہ اللہ والی تا، میرے مرشد والی تا. اللہ کے بندوں میں تین طرح کے بندے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں وہ جو معذور کہلاتے ہیں، جو گناہ کر لیتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، ان کو معذور کہتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو اس کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں مشکور. اور تیسرے ہوتے ہیں وہ ان سے بھی اوپر ہوتے ہیں، جو اللہ ہی کے لیے کرتے جو کرتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں سابقون بالخیرات. تو وہ جو ہوتے ہیں نا تیسرے، جو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو گزرے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے. یعنی کہ اللہ کے اس صفاتی نام باقی پر جب وہ غور و خوض کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو پھر وہ ایسے ان کو فنا مل جاتی ہے کہ پھر وہ پہچانے ہی نہیں جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں ایسے ہی. کچھ ایسے ہیں جن کے لیے حضور نے تعارف فرما دیا. اچھا، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو الستو بربکم کی صدا بھی یاد ہوتی ہے. جب اللہ نے تمام ارواح سے عہد لیا تھا تو ان کو وہ وقت بھی یاد ہوتا ہے، وہ صدا بھی یاد ہوتی ہے. تو اللہ کے ان بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا تعارف حضور نے فرما دیا تو وہ پہچانے جا رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر، سیدنا مولا علی، سیدنا اویس قرنی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعارف حضور نے فرما دیا. اب بتاؤ اویس قرنی کا تعارف حضور نہ فرماتے تو کون ڈھونڈتا؟ کوئی پتہ چلتا کہاں ہے اویس، کون اویس؟ یہ وہ لوگ ہیں سابقون بالخیرات. ایک تو وہ ہے نا مقتصد بھی ہیں، اور ایک یہ ہے. اللہ تعالیٰ ان نفوسان قدسیہ کے صدقے میں ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ان کو جو فنا مل جاتی ہے نا، پھر فنا ملنے کے بعد پھر ان کو جو بقا حاصل ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے سبحان اللہ کہ سالہ سال گزر جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، ان کا ذکر ہی ختم نہیں ہوتا. چھیڑا ہی چھڑی دایا، چھیڑا ہی چھڑی دایا، دریائے معرفت میں ڈوبا رہوں میں ہردم. ایک عام مومن بندے کی معرفت کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کی چار قسم ہیں. ایک عام بندوں کا، ایک ولیوں کا، ایک خواص کا، اور ایک انبیاء کا. عام بندے کا تقویٰ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ کی ذات میں کسی کو، تو ان معنوں میں تو الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سارے ہی متقی ہیں. اللہ کا شکر ہے نا، اللہ کا ایک مانتے ہیں نا اللہ کو. ہاں، اب اللہ کرے کہ ہم اللہ کی مانیں. جب اللہ کی مانیں گے تو تقویٰ بڑھ جائے گا. اللہ کو ماننا اور ہے، اللہ کی ماننا اور ہے نا. تو جو اللہ کی ماننا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو درجے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ زیادہ معرفت دیتا ہے تو اور درجے مل جاتے ہیں. پھر یہ درجے بڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، نفس ایمان میں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کو یہ ترقی نصیب ہو. تو یہ دعا ہے اس گناہگار کی کہ دریائے معرفت میں ڈوبا رہوں میں ہردم، دریائے معرفت میں ڈوبا رہوں میں ہردم، دریائے معرفت میں ڈوبا رہوں میں ہردم. عارف مجھے بنا دے، عارف مجھے بنا دے، اپنی لگن لگا دے.
چیڑا چی چڑی دایا چیڑا چی چڑی دایا میرے نفس نفس سے ہو کی ہو صدائیں میرے نفس نفس سے ہو کی ہو صدائیں یہ ہو کس کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے یہ عارفین کا جو انتہائی ذکر ہے نا یہ ہے ہو فرشتوں کا ذکر ہے ہو اور ہو کی اگر تھوڑی سی کھول کے بیان کی جائے نا تو بڑا تھوڑا ٹائم لگ جائے گا ابھی تو میں نے ایک ہی کلام شروع کیا ہے اسی کے اندر وقت لگ گیا میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں مجھ سے بہتر اپنے دلوں میں اللہ کی معرفت کا نور لے کے جائیں حضور کی محبت کا نور لے کے جائیں جب یہاں سے اٹھیں تو ہمارا اندر چینجنگ ہو تبدیلی ہو جیسے آئے تھے ویسے نہ جائیں کوئی بے نمازی آیا ہو تو بس وہ نمازی بن کے جائے اور جو داڑیاں منڈاتا ہے اور سامنے آئینے کے کھڑے ہو کر صبح صبح اور جناب گھس گھس کر جو ہے نا اس کو صاف کرتا ہے اور پھر اس کو نالی میں بہا دیتا ہے معاذ اللہ تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کس چیز کو نالی میں بہا رہا ہوں یہ وہی چیز ہے نا جسے حضور نے چہرے پہ سجائی دعوت تو کرتے ہیں محبت کا عشق کا لیکن شکلیں ایسی کیوں نہیں غور کرنا میرے پیارے بھائی غور کرنا کس کے لیے کر رہے ہو اور جس کے لیے کر رہے ہو اس سے کیا ملے گا وہ کیا دے دے گا اور جو داڑیاں رکھتے ہیں وہ کس کے لیے رکھتے ہیں اور اس سے انہیں کیا ملے گا حضور کی بارگاہ میں دو شخص تشریف لائے جن کی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی نہیں اور جیسے ہی تشریف آئے نا وہ دو بندے تو میرے آقا نے منہ پھیر لیا جس سے مصطفیٰ کریم منہ پھیر لے پھر اس کا ٹھکانہ کہا اب اندازہ تو کرو جو رحمت للعالمین ہے جو سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے اس سے اگر حضور منہ پھیر لے تو اس کا کیا ہوگا خدا نہ خواستہ قبر میں جلوہ دکھایا گیا اور حضور نے منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا ختم کہانی ختم فنش کچھ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آج وقت ہے میرے پیارے بھائیوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور کو راضی کرنے کے لیے اپنے چہروں کو حضور کے غلاموں جیسا بناؤ اور پھر احتجاج بھی کرو سمجھ گئے میری بات ہم کیا کر رہے ہیں خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی حضور کی محبت میں گرفتار ہیں کس قدر حضور کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اللہ ان کو برباد کرے پھر وہ دکھا لیکن کبھی خود کو بھی دیکھ لیا کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو آج میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہاں سے لوگ اٹھیں گے تو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ اور ہتھ کار ول دل یار ول کوئی سانس خالی نہ جائے جو سانس کہتے دم غافل سو دم غافل بس ہر وقت اس کی یاد رہے میرے نفس نفس سے ہو کی ہو صدائیں میرے نفس نفس سے ہو کی ہو صدائیں دل آئینہ بنا دے دل آئینہ بنا دے اپنا تو حق سکھا دے اپنی لگن لگا دے چیڑا چی چڑی دایا چیڑا چی چڑی دایا اے وجہ اللہ والی تار سوڑ سائیاں سائیاں سار میرے مرشد والی تار چیڑا چی چڑی دایا قرآن کہتا ہے اس دن کام نہ آئیں گے تمہارے مال تمہاری اولادیں کون سی ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون یہ ہے نا نہیں یہ نہیں الگ ہے کیا ہے کہ فرماتا اللہ فرماتا ہے قرآن میں مومنوں قرآن پر ایمان ہے ہمارا اور وہی خالق کہتا ہے اس دن نہ تمہاری مال کمائے گا اور نہ تمہاری اولادیں کمائے گی الا من اتى اللہ بقلب سلیم سوائے شفاف دل کے جو لے کے آئیں گے کون کہہ رہا ہے قرآن میں اللہ رب نہ مال کمائے گا نہ اولاد کمائے گی آج اولاد کی خاطر نہ حرام دیکھ رہے نہ حلال بس لگے رہے میرا بچہ بس اچھا رہے تو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا کیا کام آئے گا قلب سلیم شفاف دل جو وہ لے کے آئے گا اس کی فکر کر لو یہ اگر اچھا ہو گیا خدا کی قسم سب کچھ اچھا ہے باہر میک اپ نہ بھی ہونا فرق نہیں پڑتا یہ اگر اندر سے اچھا ہوگا تو پھر آٹومیٹک میک اپ ہوگا
اور وہ ایسا میک اپ ہوگا، آہا میک اپ، اللہ ایسا اپ کر دے گا کہ لوگ دیکھیں گے اور اللہ یاد آ جائے گا، پھر کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. وائٹنگ آج کل تو بڑی ہوا چلی ہوئی ہے، وہ ایک انجیکشن ہوتا ہے، وائٹنگ انجیکشن ہوتا ہے، وہ لگاتے ہیں تو تھوڑے دن میں آہستہ 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 جلد میں چمکنا شروع ہوتی ہے اور سفید ہو جاتی ہے. تو کیا کریں بھائی، لوگ کہتے ہیں آج کل کے مرید جو ہیں وہ پیر کے چہروں پہ جو ہے نا وہ نور اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کریں یار، کرنا پڑتا ہے. تو ایسے میک اپ سے کوئی فائدہ نہیں. اصل میک اپ وہ ہے جو اللہ دے، اور وہ ہے نور. جس کا دل چمک اٹھا اس کا چہرہ بھی چمکے گا انشاءاللہ. اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ہم جیسے میک اپ والے نہیں. مولا عبید کو بھی قلب سلیم دے کر، مولا عبید کو بھی قلب سلیم دے کر، مولا عبید کو بھی قلب سلیم دے کر حق آشنا بنا دے، حق آشنا بنا دے، اپنی لگن لگا دے. چھیڑا ای چڑی دایا، چھیڑا ای چڑی دایا، چھیڑا ای چڑی دایا.